ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ احسان اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب دوستوں ساتھیوں، جس طرح قرآن کے بغیر دین اسلام کے علم کا حصول ناممکن ہے، اسی طرح ہی شارع قرآن کے بغیر قرآن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق روا نہیں رکھا، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سر رکھا تھا جو سنن ابو داؤد کے اندر سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومعه مثلہ۔ اسی طرح ہی موطا امام مالک کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضرات ذوالفقار وہی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جلی اور نمبر دو خفی۔ جلی کو قرآن اور خفی کو حدیث کہتے ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضرات ذوالفقار اللہ تعالی نے حدیث کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ومن یطع اللہ فقد اطاع اللہ۔ حضرات ذوالفقار آج کل کے ایسے لوگ بھی ہیں، بعض لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہوئے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہوئے یہ دکھائی دیتے ہیں کہ حدیثیں تو نہیں لکھی کی، حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہے، ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے اپنے پیارے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی طرح ہی حدیث کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ سمع مقالتی فأداها کما سمعها ورب مبلغ اوحى من سامع، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ اسی طرح ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نظر اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور سن کر اچھی طرح یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار کتابت حدیث، اس کے متعلق دو قسم کی روایات ملتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا، اور دوسری روایات کے مطابق حدیث لکھنے کا حکم دیا۔ جن احادیث سے لکھنے کا منع کیا گیا ہے، لکھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ابتدائی اسلام میں اس وقت تھا جب قرآن اور حدیث میں خلط مت ہونے کا خدشہ تھا۔ جب یہ خدشہ مٹ گیا، جب یہ ٹل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کا حکم دیا۔ پہلی روایات منسوخ ہے، اور جو بعد کی روایات ہیں وہ ناسخ ہے۔ حدثتکم حدیثا فاحفظوا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا اکتب فواللہ ما یخرج منی الا الحق۔ اسی طرح ہی ایک صحابی آیا، اس نے بولنے کی شکایت کی کہ جو بھی میں یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ اور اسے اچھی طرح یاد کر۔ اسی طرح ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، اسی طرح ہی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی تحریر کروایا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، علم کو قید کر کے حاصل کرو۔ حضرات ذوالفقار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ
کہ جب ان کو یمن کی طرح روانہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفے کے طور پر اسے ایک زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے۔ اسی طرح ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ جو مجھ سے حدیثیں یاد کرنے والا ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ حدیثیں لکھتے تھے۔ حضرات ذی وقار کاتب وحی لکھنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسے اور بھی کبار صحابہ کرام ہیں جو حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔